السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ عبد المطلب نے کنواں کھودتے وقت کیا نظر مانی، ان کے کتنے بیٹے پیدا ہوئے اور قرہ میں کس بیٹے کا نام آیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کیوں کہا جاتا ہے۔ زمزم کا کنواں کھودتے وقت عبد المطلب کے ساتھ ان کے اکلوتے بیٹے حارث کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے منت مانی کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر ان کے دست راست بنے تو ایک بیٹا اللہ کے نام پر ذبح کریں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے، اے عبد المطلب، اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ جب خواب سے بیدار ہوئے، بیٹوں کو جمع کیا، اپنی نظر اور خواب کے بارے میں بتایا۔ بیٹوں نے کہا، آپ نظر پوری کیجئے۔ تو قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ عبداللہ کے نام نکلا جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ تو عبد المطلب نے عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر قربان گاہ کی طرف جانے لگے۔ بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں۔ ایک بہن نے کہا، اے باپ، آپ عبداللہ اور 10 اونٹ کے درمیان قرعہ ڈالیں۔ اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ قرعہ ڈالا گیا تو عبداللہ کا نام نکلا۔ عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کرتے گئے، مگر ہر دفعہ قرعہ عبداللہ کے نام پر نکلتا۔ جب 100 اونٹ پورے ہوئے تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت عبد المطلب اور لوگوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ عبد المطلب نے وہ اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان ذبح کیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اول دیت 10 اونٹ ہوتے تھے تو عبد المطلب نے سب سے پہلے قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برقرار رکھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ذبیح کے لقب سے معصوم ہوئے، اور اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبیح کا فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے کہ ایک اعرابی آیا اور ان لفظوں سے خطاب کیا، یا ابن الذبیح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ کسی نے پوچھا کہ 2 ذبیح کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ قریش جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو عبد المطلب کو لے کر ایک پہاڑ پر جاتے اور ان کی برکت سے دعا کرتے تو اللہ تبارک تعالیٰ بارش نازل فرما دیتے۔ عبد المطلب لوگوں کو نظر پورا کرنے کا کہتے، محرم عورتیں مثلاً بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ سے نکاح کو منع کرتے، شراب، زنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے، بیت اللہ کا برنا طواف کرنے سے روکتے اور چوروں کا ہاتھ کاٹنے کا کہتے۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، اور بنی کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور بنی قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم سے مجھے منتخب اور برگزیدہ فرمایا۔